نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ فرقان آپ نے الحمدللہ مکمل کی. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آگے دیکھیں پھر بہت ہی اہم سبحان اللہ جو ہم نے اتنا پیارا عباد الرحمن کا تذکرہ پڑھا تھا تو الحمدللہ بہت ہی متاثر کن. اور آپ اس میں دیکھ لیں 13 صفات اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی بتائی ہیں. پہلی تو بات ہی یہ ہے نا کہ وہ عباد ہیں. عباد عبد کی جمع ہوتی ہے نا، تو عبد کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ بندہ جو اپنے آقا کا غلام ہے، اس کا وجود، اس کے خیالات، اس کی مرضیاں سب آقا کے حکم کے انڈر ہیں. دیکھیں نا، اللہ کا عبد کہلانے کا مستحق تو وہی ہو سکتا ہے نا جو اپنی ہر چیز کو، ہر سوچ کو، ہر ارادے کو، ہر خواہش کو، اپنی ہر حرکت کو اپنے رب کے حکم کے، اس کی مرضی کے انڈر رکھے، ابو نہیں لے کر جائے، جو اس کا حکم ہو وہی کرے. اور پھر دیکھیں وہ چلتے ہیں زمین پہ تو کیسے ہیں، وہ جو بات کرتے ہیں تو ان کی بات میں کیا ہوتا ہے. تو آپ اچھا ایک بات اور یہاں پہ آپ سوچیں گے کہ جو جاہلون ہے یہاں پہ وہ کیا ہے؟ سوچیں گے شاید وہ کوئی اسٹریٹ میں جاتا ہوا کوئی آدمی ہے. نہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ آپ کو کہاں ملے گا؟ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ہی آپ کو مل جائے، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ہی رہنے والے ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے کوئی قریبی رشتہ دار ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی والد کی عمر کے کوئی انکل ہوں جو آپ کے گھر میں بہت آتے جاتے ہیں. یعنی وہ کوئی بڑی عمر کے انسان بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بڑے پڑھے لکھے انسان بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بہت دنیا کے ماہر ڈاکٹر سرجن اور فلاں بھی ہو سکتے ہیں، کوئی پی ایچ ڈی بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں جن کو آپ بچپن سے جانتے ہیں. وہ کوئی آپ وہ نہیں ڈھونڈے کہ کوئی گاؤں سے کوئی ایک بندہ نکلے گا، کوئی بدو سا ہوگا وہی جاہل ہے. جاہل اسی کو کہا گیا ہے جو کہ اللہ کو نہیں پہچانتا، جو صرف بحثیں کرنا جانتا ہے، جو دین کے معاملے میں آپ سے بحثیں کرے گا. تو وہ کوئی کزن بھی ہو سکتا ہے، کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہمسائی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے اس سے کیئرفل رہنا. پھر آپ دیکھیں جو ان کی دعا ہے یہاں پہ عباد الرحمن کی، وہ کیوں نہ کریں یہ دعا؟ انسان جتنا کچھ بھی کر لے وہ کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میں جہنم سے بالکل اب محفوظ ہو گیا ہوں. جتنا مرضی آپ کر لیں، جب تک آپ پل صراط سے پار نہیں ہو جاتے نا، کوئی اپنے آپ کو سیکیور نہیں کہہ سکتا. حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا کہ میرا ایک قدم جنت کے اندر ہو اور ایک باہر ہو، تب بھی فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پھر سیکیور نہیں فیل کر سکتا کہ ہاں نہیں میں اب محفوظ ہوں. تب بھی یہ خطرہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ دوسرا قدم اندر جا بھی سکتا ہے کہ نہیں. تو میرے آپ کے جیسے لوگ کیسے فیل کر سکتے ہیں کہ ہم نے بس اتنا کر لیا تو اب تو میں بچ ہی جاؤں گی؟ نہیں، ساری زندگی کیا حشر کے میدان میں پہنچ کے بھی آپ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ سکتے جب تک پل صراط کراس کر کے نہ چلے جائیں. کیونکہ پل صراط پہ بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے وہاں پہنچ کے بھی وہ ہکس میں پھنس جائیں گے اور اندر گر جائیں گے. وہاں پہ بھی صلہ رحمی اور امانت کھڑی ہوگی جو کچھ لوگوں کو چمٹ جائے گی، ان کو پکڑے گی اور کہے گی ہمارا حق دو. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں بھی نہیں یہ جانتا کہ میرے ساتھ وہاں پہ کیا ہوگا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا تو پھر ہم جیسے لوگ کیسے اپنے آپ کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح ہیں. پھر آپ شب بیداری کا ذکر دیکھیں یہاں پہ، اور پھر یہ دیکھیں آپ نے اس کو تھوڑا سا لمیٹڈ کر دیا، یہ اسپینڈنگ کی اس کو،
لیکن اسپینڈنگ صرف پیسے کی نہیں ہوتی، کبھی آپ ریسورسز کو بھی اوور اسپینڈ کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں اور اس میں بھی بخل کرتے ہیں. آپ اس کو لمیٹڈ معنوں میں لے لیتے ہیں نا، جب آپ پیسے لے کے اور بازار جانے کا صرف اپنے ذہن میں تصور رکھتے ہیں. اگر آپ بجلی بہت یوز کر رہے ہیں، اگر آپ پانی کو ہر وقت کھولے رکھتے ہیں اور آدھے گھنٹے کا آپ کا شاور لینے کا ٹائم ہے، ہاں، اور اگر آپ ٹوتھ برش کر رہے ہیں اور آپ کا پانی چلا ہوا ہے، اور اگر آپ کے گھر کی لائٹیں کھلی ہوئی ہیں اور آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ سب اسراف ہی تو ہیں. تو اسراف تو ریسورسز میں بھی ہے، اللہ کی نعمتوں میں بھی ہے اسراف، اور بخل بھی ہے. تو آگے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے نا، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کی کیسے قدردانی کرتا ہے. اور پھر ہم جھوٹ کی بات اور لغو کی بات دیکھتے ہیں. تو جھوٹ آج کل صرف بولنا ہی نہیں ہوتا، جھوٹ آج کل دیکھا بھی جاتا ہے. جھوٹ آپ کے سامنے نظر بھی آتا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، دوسروں کو اس کا اتنا قریدہ بھی نہ کریں کہ وہ بیچارے جھوٹ بولنے پہ مجبور ہو جائیں. مت لوگوں کی ٹوئیں لیں، مت لوگوں کے پرسنل میٹرز کے اندر اتنا انٹرفیئر کریں کہ مجھے بتاؤ، اب بتاؤ، اور بتائے بغیر نہیں تم ہل سکتی. تو وہ بیچارہ پھر جھوٹ بولنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. تو آپ دوسروں کو بھی کبھی کبھی جھوٹ بلواتے ہیں، تو یہ نہ کریں. پھر اسی طرح لفظ کے پاس سے دیکھیں کیسے آرام سے شریفانہ طریقے سے گزر جاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا لفظ جو ہے بیکار باتیں بھی ہیں. لغو سے مراد گانے بجانے کی مجلسیں بھی ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ایسی مجلسوں میں حاضر ہونا تو دور کی بات ہے، وہ وہاں سے اگر اتفاقی طور پہ گزر بھی جائیں نا، تو بس ایسے گزر جاتے ہیں کہ شریفانہ طریقے سے، سنجیدگی کے ساتھ، شرافت کے ساتھ. نہ تو کھڑے ہو کے برا بھلا کہتے ہیں، نہ تو تحقیر کرتے ہیں، نہ تو کچھ نہیں بولتے، نہ تو لڑائیاں کرتے ہیں، بس چپ کر کے وہاں سے الگ ہو جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ ایسی مجلسوں میں ہمارا کتنا آنا جانا ہے. میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا، مجاہد مفسر ہیں، انہوں نے فرمایا اس سے مراد گانے بجانے کے مجلسیں ہیں. عمر بن قیس نے فرمایا کہ بے حیائی اور ناچ رنگ کی محفلیں ہیں. اور اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں نا، وہ ایسی محفلوں میں نہ تو جاتے ہیں، اور جو ان کو دیکھنا جو ہے وہ بھی اس میں شرکت کے برابر ہی ہوا نا. جب آپ گھر میں ہی بیٹھ کے ان مجلسوں میں شریک ہو جائیں تو پھر وہ کیسا ہے یہ بتائیے. شراب کی مجلسیں بھی اس میں ہی شامل ہیں. یہاں پہ شراب کی مجلس ہو، اب تو سبحان اللہ ہمارے مسلمانوں کی کئی شادیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ پینے پلانے کا دور ہوتا ہے، تو وہ ان میں بھی نہیں شامل ہوتے، وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. مثلا آپ گئے، آپ کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے یہاں پہ شراب سرو کرنی، اب وہاں پہ پہنچے تو شراب سرو ہو رہی تھی، تو آپ وہاں سے الگ ہو جائیے. اب آپ دیکھیں یہ عباد الرحمان جو ہے نا، یہ ساری باتیں کر کے جیسے ابھی بات ہوئی کہ پھر بھی کانپتے رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں. اتنا کچھ کر کے بھی حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی باتوں کی پر پوچھا تھا، اس آیت کے اوپر جو گزری ہے کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں اے ابو بکر کی بیٹی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کے عمل نہ قبول نہ ہو جائیں، کہ پتہ نہیں ہمارے عمل قبول ہوئے یا نہیں ہوئے. تو اس سے ہمیشہ ڈرتے رہنا کہ جو میں کر رہی ہوں اس کے اوپر نہیں تکیہ کرنا کہ ہاں میں بہت اچھا کر رہی، اس پہ سوچیں کہ پتہ نہیں وہ قبول ہوئے بھی ہیں یا نہیں ہوئے. ہاؤ ڈو یو نو؟ کیا پتا کہ ان کے اندر کوئی ایسی چیز ہو گئی وہ قبول ہی نہ ہوئے. تو اس لیے انشاءاللہ جہاں پہ اپنے آپ میں یہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، وہاں پہ ساتھ ساتھ اللہ کا خوف دل میں ہمیشہ رہنا چاہیے، اور اس پہ کبھی نہ مطمئن ہو، بہت کر کے بھی نہ مطمئن ہو. یہ پوری صورت تھی، اور اس کے اندر جو دعائیں تھی، دو بہت ہی اہم دعائیں ہیں جن کو میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ ان کو ضرور یاد کیجیے.
کیونکہ اگر عباد الرحمن بننا ہے تو انشاءاللہ ان کی جیسی دعائیں مانگنا بھی آنا چاہیے پھر انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔